12واں باب بنی اسرائیل اور مسلمان۔ ہم حشر کے میدان کی سمت جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ نہور اور شائستہ نظر آئے۔ انہیں دیکھ کر میری حسِ مزاح بیدار ہو گئی۔ میں نے صالح سے کہا، آؤ ذرا چلتے چلتے انہیں تنگ کرتے جائیں۔ ان دونوں کا رخ جھیل کی طرف تھا، اس لیے وہ ہمیں قریب آتے ہوئے دیکھ نہیں سکے۔ میں شائستہ کی سمت سے اس کے قریب پہنچا اور زور سے کہا، اے لڑکی، چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں ایک نامحرم مرد کے ساتھ گھومنے پھرنے کے جرم میں گرفتار کرتے ہیں۔ شائستہ میری بلند آواز اور سخت لہجے سے ایک دم گھبرا کر پلٹی، تاہم نہور میری بات کا کوئی اثر نہیں لے سکا۔ انہوں نے اطمینان کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا، پھر تو مجھے بھی گرفتار کر لیجیے، میں بھی شریک جرم ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھ آگے پھیلا دیے، پھر ہنستے ہوئے کہا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نہ جیل ہے اور نہ سزا دینے کی جگہ۔ جیل تو یہاں نہیں ہے، مگر سزا ضرور مل سکتی ہے، اور یہ کہ مغویہ ہی کے ساتھ آپ کی شادی کرا دی جائے۔ ساری زندگی ایک ہی خاتون کے ساتھ رہنا، وہ بھی جنت میں، بڑی سزا ہے۔ اس پر نہور نے ایک زوردار قہقہہ بلند کیا۔ شائستہ، جو میری ابتدائی حملے کے بعد سنبھل چکی تھی، وہ بولی، ویسے تو آپ لوگ توحید کے بڑے قائل ہیں، مگر اس معاملے میں آپ لوگوں کی سوچ اتنی مشکانہ کیوں ہو جاتی ہے؟ نہور نے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی لاتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہے عبداللہ، مشرکوں کا انجام جہنم ہوتا ہے، اس لیے آئندہ آپ شائستہ کے ساتھ ایسی مشرکانہ گفتگو مت کیجیے گا۔ صالح نے اس گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، شائستہ، آپ اطمینان رکھیں، یہ عملاً موحد ہیں، ان کی ایک ہی بیگم ہے۔ اس پر نہور مسکراتے ہوئے بولے، یہ بیان ان کا کارنامہ نہیں، ان کے زمانے کی مجبوری تھی۔ خیر چھوڑیں اسے، یہ بتائیے کہ آپ کی بیگم صاحبہ ہے کہاں؟ میں ابھی تک سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے ان کی طرف شرارت آمیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں بعض دوسرے بزرگوں کی طرح بیگمات کے ساتھ گھومنے کی فراغت میسر نہیں، لیکن دوسروں کی فراغت کو نظر لگانے کی فرصت ضرور میسر ہے۔ نہور نے اسی لب و لہجے میں مجھے جواب دیا، ہم خوش ہونے والے لوگ ہیں، نظر لگانے والے ہرگز نہیں، مگر آپ نے مجھے تو نظر لگا دی ہے۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے بولے، میرے پیغمبر یریمہ نبی کو شہادت دینے کے لیے بلا لیا گیا ہے، میں چونکہ ان کا قریبی ساتھی تھا، اس لیے میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے ان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ آپ جا رہے ہیں؟ شائستہ نے پوچھا۔ ہاں، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، میں کچھ دیر تک ان معاملات میں مصروف رہوں گا۔ عبداللہ نے مجھے نظر جو لگا دی ہے، یہ کہہ کر وہ ان فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے جو انہیں لینے کے لیے آئے تھے۔ انبیاء تو اپنی امتوں پر گواہی دے چکے، یہ یریمہ نبی کی گواہی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ میں نے صالح کی سمت دیکھتے ہوئے دریافت کیا، جن مجرموں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، انہیں بھی ان کے انجام تک پہنچنا ہے، یہ گواہی اس سلسلے کی ہے۔ صالح نے جواب دیا۔ پھر ہم دونوں بھی حشر کی طرف روانہ ہو گئے۔ عرش کے سامنے یریمہ نبی کے زمانے کے تمام یہود موجود تھے۔ ان کا زمانہ یہود کی تاریخ کا ایک اہم ترین دور تھا۔ یہود یا بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ ان 12 بیٹوں میں سب سے نمایاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب اور ان کے 12 بیٹے فلسطین میں آباد تھے، مگر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب مصر منتقل ہو گئے۔ کئی صدیوں تک یہ مصر میں رہے اور ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت فرعون نے یہود کو غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی اور ان لوگوں کو ایک امت بنایا۔ کتاب و شریعت ان پر نازل ہوئی، مگر صدیوں کی غلامی نے ان میں بزدلی، شرک اور دیگر اخلاقی عوارض پیدا کر دیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کے باوجود فلسطین کو وہاں موجود مشرکوں سے جہاد کر کے فتح کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین یوشع بن نون کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا اور یہ لوگ وہاں آباد ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زبردست حکومت عطا کی، جس کا شہرہ دنیا بھر میں تھا، مگر اس کے بعد ان میں اخلاقی زوال آیا اور ہر طرح کی اخلاقی خرابیاں اور شرک ان میں پھیل گیا۔ انہی پیغمبروں نے بہت سمجھایا، مگر یہ باز نہیں آئے، نتیجتاً ان پر محکومی مسلط کر دی گئی۔ ارد گرد کی اقوام نے ان پر بے در پہ حملے کر کے ان کی سلطنت کو بہت کمزور کر دیا۔ جس وقت حضرت یریمہ کی بعثت ہوئی، بنی اسرائیل اس دور کی عظیم سپر پاور عراق کی
سلطنت اور ان کے حکمران بخت نصر کے باجے گزار تھا۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے اخلاقی زوال اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ ان میں شرک عام تھا، زنا معمولی بات تھی۔ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ یہ لوگ بدترین ظلم و ستم کا معاملہ کرتے۔ سود خوری اور غلامی کی لعنتیں عام تھیں۔ ایک طرف اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف سیاسی امنگیں عروج پر تھیں۔ ہر طرف بخت نصر کے خلاف نفرت کا طوفان اٹھایا جا رہا تھا۔ ان کے مذہبی اور سیاسی لیڈروں کی ساری توجہ اس بات کی طرف تھی کہ اس سیاسی محکومی سے نجات مل جائے۔ قوم کی اصلاح، اخلاقی تعمیر، ایمانی قوت جیسی چیزیں کہیں زیر بحث نہ تھیں۔ مذہب کے نام پر ظواہر کا زور تھا، ایمان و اخلاق اور عمل صالح کی کوئی وقت نہ تھی۔ ایسے میں حضرت ایما اٹھے اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ایمان و اخلاق کی صدا بلند کی۔ انہوں نے اہل مذہب اور اہل سیاست کو ان کے رویے پر تنقید کا نشانہ بنایا، ان کی اخلاقی کمزوریوں، شرک اور دیگر جرائم پر انہیں تنبیہ کی۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی قوم کو سختی سے اس بات پر مطمئن کیا کہ بخت نصر کے خلاف بغاوت کا خیال دل سے نکال دیں۔ انہیں سمجھایا کہ جذبات میں آ کر انہوں نے اگر یہ حماقت کی تو بخت نصر قہر الہی بن کر ان پر نازل ہو جائے گا، مگر ان کی قوم باز نہ آئی۔ انہوں نے انہیں کنویں میں الٹا لٹکا دیا اور پھر جیل میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے بخت نصر کے خلاف بغاوت کی، جس کے نتیجے میں بخت نصر نے حملہ کیا۔ 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا اور 6 لاکھ کو غلام بنا کر ساتھ لے گیا۔ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، پورا شہر خاک و خون میں بدل گیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ حملہ آور لوگ دراصل قہر الہی تھے، کیونکہ بنی اسرائیل نے زمین پر فساد مچا رکھا تھا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ صالح نے غالباً میرے خیالات پڑھ کر کہا، ٹھیک یہی کام تمہارے زمانے میں تمہاری قوم کر رہی تھی۔ وہ علم، تعلیم، ایمان، اخلاق میں بدترین پستی کا شکار تھی، مگر ان کے نام نہاد رہنما اسے یہی سمجھاتے رہے کہ اسرائیلی خرابی وقت کی سپر پاورز اور ان کی سازشوں کی وجہ سے ہے۔ ایمان و اخلاق کی اصلاح کی بجائے سیاسی غلبہ اور اقتدار ہی ان کی منزل بن گیا۔ ملاوٹ، کرپشن، ناجائز منافع خوری، منافقت اور شرک قوم کے اصل مسائل تھے۔ ختم نبوت کے بعد ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پہنچاتے، مگر ان لوگوں نے قوم کی اصلاح، غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کی بجائے غیر مسلموں سے نفرت کو اپنا وتیرہ بنا لیا، ان کے خلاف جنگ و جدل کا محاذ کھول دیا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے بنی اسرائیل نے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے بخت نصر کے خلاف محاذ کھولا تھا، چنانچہ بنی اسرائیل کی طرح انہوں نے بھی اس عمل کا برا نتیجہ بھگت لیا۔ اسی اثنا میں اعلان ہوا یریما کو پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر میں یریما علیہ السلام کو کچھ فرشتوں کی معیت میں تشریف لائے۔ وہ عرش کے سامنے کھڑے ہو گئے، مگر انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ صالح نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مقدمہ خود پیش کریں گے۔ صالح نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اسرائیل پر ایک فلم سی چلنے لگی اور آسمان پر تمام نگاہیں جو تھیں ان مناظر کو دیکھنے کے لیے اوپر کی طرف اٹھ گئیں۔ یہ ایک عظیم تباہی کا منظر تھا۔ ہر طرف آگ بھڑک رہی تھی، شعلوں کا رقص جاری تھا، جلتے ہوئے مکانات اور املاک سے اٹھنے والے سیاہ بادل آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ فضا میں آہیں، چیخیں اور چسکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ زمین بے گناہ اور گناہ گاروں کے خون سے رنگین تھی۔ انسانوں کو بے دریغ مارا جا رہا تھا، گھروں کو لوٹا جا رہا تھا، خواتین کی ناموس گلی کوچوں میں پامال ہو رہی تھی۔ یروشلم کی گلیوں میں ہر طرف عراق کے طاقتور ترین حکمران بخت نصر کے فوجی دندناتے ہوئے پھر رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، بنی اسرائیل کے اس مقدس ترین شہر ان کے باسیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ اس افراتفری اور ہنگامے میں کچھ سپاہی ایک کمانڈر کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار تیزی سے ایک سمت بڑھے جا رہے تھے۔ شہر کے کونے میں بنے جیل خانے کے قریب پہنچ کر وہ رکے اور اپنے گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا کمانڈر آگے بڑھا اور جیل خانے میں موجود قیدیوں کی سمت دیکھتے ہوئے بولا، تم میں سے یریما کون ہے؟ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں آیا، لیکن تمام قیدیوں کی نظریں ایک پنجرے کی طرف اٹھ گئیں جہاں ایک قیدی کو پنجرے کے اندر بے رحمی سے رسیوں سے جکڑ کر رکھا گیا تھا۔ کمانڈر کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اس نے سپاہیوں کی سمت دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھے، پنجرے کو کھولا اور یریما نبی کو رسیوں کی قید سے رہائی دلائی، اور وہ اتنے نڈھال تھے کہ زمین پر گر پڑے۔ کمانڈر اس کی سمت بڑھا اور ان کے سامنے پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور نرمی سے کہا، یریما تم ٹھیک تو ہو؟ قیدی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، مگر شدت ضعف سے ان کی آنکھیں پھر بند ہو گئی۔ کمانڈر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فخر کے ساتھ کہا، یریما تمہاری پیش گوئی ثابت پوری ہو گئی۔ ہمارے بادشاہ بخت نصر شاہ عراق نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، آدھی آبادی قتل ہو گئی اور آدھی آبادی کو ہم غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، مگر تمہارے لیے بادشاہ کا خصوصی حکم ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تم ایک سچے آدمی ہو، تم نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئی، اور اب اس کی سزا انہوں نے بھگت لی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، یریما کو چھوڑ دو اور باقی قیدیوں کو قتل کر دو۔ اس کے بعد اس شہر کے آدمیوں کے لہو سے اپنی پیاس بجھاؤ اور ان کی عورتوں سے اپنے خون کی گرمی کو ٹھنڈا کرو۔ جو ہر چیز ہاتھ آئے اسے لوٹ لو اور جو باقی اسے آگ لگا دو۔ قیدیوں کو قتل کر دیا گیا اور سپاہی لوٹ مار کے لیے دوسری سمتوں میں نکل گئے۔ یریما علیہ السلام پوری قوت
جمع کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور پنجرے کی دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا شہر جل رہا تھا، ان کے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ درد انہیں اپنی قوم کی ہلاکت کا تھا۔ پھر اسکرین پر اس کی زندگی اور ان کے کوئی مناظر ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے۔ وہ قوم کے اکابرین اور عوام کو سمجھا رہے تھے، مگر ان کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ ان کی قوم عراق کے سپر پاور بادشاہ اور شوریوں کے زبردست حکمران بخت نصر کے تابع تھی۔ سالانہ خراج بخت نصر کو بھیجنا ہی ان کی زندگی اور عافیت کا سبب تھا۔ اس غلامی کا سبب اخلاقی پستی تھی جو قوم کے رگوپوں میں سرایت کر گئی۔ توحید کے رکھوالوں میں شرک عام تھا، زنا اور قمار بازی معمول تھی، بددیانتی اور اپنے لوگوں پر ظلم ان کا چلن تھا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا اور پڑوسیوں سے زیادتی کرنا ان کا معمول تھا۔ یہ لوگ بھاری سود پر قرض دیتے جو مقروض قرض ادا نہ کر پاتا اس کے خاندان کو غلام بنا لیتے۔ علماء لوگوں کی اصلاح کرنے کی بجائے انہیں قومی فخر میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ ایمان، اخلاق اور شریعت کی بجائے ذبیحوں اور قربانیوں کو اصل دین سمجھ لیا گیا تھا۔ ان کے حکمران ظالم اور رشوت خور تھے، انصاف کی بجائے عیش و عشرت ان کا معمول تھا، مگر پوری قوم اس بات پر جمع تھی کہ ہمیں بخت نصر کی غلامی سے نکل کر بغاوت کر دینی چاہیے۔ حقیقت یہ تھی کہ ان پر خدا کا غضب تھا، مگر ان کو یہ بات بتانے کی بجائے قومی فخر اور سلمان و داؤد کی عظمت رفتہ کے خواب دکھائے جا رہے تھے۔ انہیں امامت عالم کی دہائی دی جا رہی تھی، حالانکہ وہ بدترین ایمانی اور اخلاقی انحطاط کا شکار تھے۔ پھر اسکرین پر وہ منظر سامنے آیا جب یریمیہ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اپنی قوم کو اصلاح کرو، انہیں سیاست سے نکال کر ہدایت کی طرف لاؤ۔ ایک دفعہ سچی خدا پرستی پیدا ہو گئی تو سیاست میں بھی تم ہی غالب ہو گئے۔ انہیں حکم تھا کہ وہ شادی کر کے گھر بسانے کی بجائے قوم کو آنے والی تباہی سے خبردار کرے، مگر جب یریمیہ علیہ السلام یہ پیغام لے کر اٹھے تو ہر طرف سے ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ خدا کے اس نبی نے اپنے زمانے کے عوام و خاص، اہل مذہب اور اہل سیاست سب کو پکارا، مگر گنتی کے لوگوں کے سوا کسی نے ان کی بات نہ سنی۔ ان کی دعوت بالکل سادہ تھی، بخت نصر سے ٹکرانے کی بجائے اپنے ایمان و اخلاق کی اصلاح کرو۔ اسکرین پر سب سے زیادہ ڈرامے منظر وہ تھا جب یریمیہ نبی بادشاہ کے دربار میں لکڑی کا ہل کا وہ حصہ جو جانوروں کو جوتنے کے لیے ان کے گلے میں ڈالا جاتا ہے وہ پہن کر پہنچ گئے تھے۔ یہ ان لوگوں کو سمجھانے کی آخری کوشش تھی کہ اس وقت تم پر لکڑی کا جوا ڈالا ہوا ہے، اسے توڑنے کی کوشش کرو گے تو لوہے کے جوے میں جکڑ دیے جاؤ گے۔ مگر درباریوں اور اہل علم نے ان کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دے دیا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر لکڑی کا جو جوا تلوار سے کاٹ ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی فیصلہ ہوا کہ اب ان کے گلے میں لوہے کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔ اللہ کے اس نبی کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دے کر بطور سزا پہلے کنویں میں لٹکا دیا گیا، پھر ایک پنجرے میں باندھ دیا گیا۔ بخت نصر کے خلاف بغاوت کر دی گئی، جواب میں بخت نصر عذاب الہی بن کر ٹوٹ پڑا۔ پھر اسکرین پر وہی پہلا منظر آ گیا جب عذاب کی بارش سے یروشلم نہا رہا تھا۔ یریمیہ علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر ارد گرد پڑی بے گور و کفن لاشوں اور چاروں طرف رقصہ تباہی کے مناظر پر ایک نظر ڈالی اور بلند آواز سے کہا، میں نے تم لوگوں کو کتنا سمجھایا، مگر تم نے سیاسی شعبدہ بازوں اور متعصب جاہل مذہبی لیڈروں کی پیروی کو پسند کیا۔ تم حق و باطل کے معاملے میں غیر جانبدار رہے، تم معاشرے کے خیر و شر اور خدائی کام سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے رہے۔ آخرکار اس کی سزا سامنے آ گئی۔ پھر یریمیہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دھیرے سے بولے، عدل کامن کا دن ضرور آئے گا مگر کچھ انتظار کے بعد۔ اس کے ساتھ ہی منظر ختم ہو گیا اور ایک زوردار ڈانٹ فضا میں بلند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ ان کے نبی کے ساتھ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا تھا، اس کی جو سزا بخت نصر کی صورت انہوں نے بھگتی تھی وہ بہت معمولی تھی۔ اصل سزا کا وقت اب آیا تھا۔ حکم ہوا ہر اس شخص کو پیش کیا جائے جو کسی درجے میں بھی یریمیہ کے ساتھ کی گئی زیادتی میں شریک تھا۔ بادشاہ، عمرا اور مذہبی لیڈروں کا وہ گروپ پیش ہوا جو اس آنے کا ذمہ دار تھا۔ ان میں سزا دینے والے بھی تھے اور وہ بھی جو یریمیہ علیہ السلام کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دے کر ان کے خلاف فضا سے ہموار کر رہے تھے۔ ان سب کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے زمانے کے عوام کا احتساب شروع ہوا۔ نبی کے مجرموں کا احتساب جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہوا اور ہر مجرم کے لیے بدترین سزا کا فیصلہ ہو گیا۔ میں اس دفعہ حشر میں دیر تک کھڑا رہا اور لوگوں کا حساب کتاب دیکھتا رہا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس سے قبل میں نے چند ہی لوگوں کا حساب کتاب دیکھا تھا، مگر اب اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ انتہائی مکمل اور جامع حساب کر رہا ہے۔ ہر شخص کے حالات، اس کے ماحول اور اس کی تربیت اور پرورش کے نتیجے میں بننے والی نفسیات کی روشنی میں اس کے اعمال کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ لوگوں نے رائے کے دانے کے برابر بھی عمل کیا تو وہ ان کی کتاب اعمال میں موجود تھا۔ ان کی نیت، محرکات اور اعمال، ہر چیز کو پرکھا جا رہا تھا۔ فرشتوں کا ریکارڈ، دیگر انسان، در و دیوار اور سب سے بڑھ کر انسان کے اپنی اعضاء گواہی میں پیش ہو رہے تھے۔ ان سب کی روشنی میں ہی کسی شخص کی ابدی مستقبل کا فیصلہ سنایا جاتا۔ یوں انسان پر رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہو رہا تھا، جن کو
جس کو انصاف کرنے کی ذرا بھی گنجائش ہوتی اسے معاف کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کامل اور رحمت کامل کا ایسا ظہور تھا کہ الفاظ سے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ میں اسی حال میں تھا کہ صالح نے میرے کان میں سرگوشی کی، نائمہ بڑی شدت سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ خیریت؟ میں نے دریافت کیا۔ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، بہتر ہے تو تم چلے چلو۔ یہ کہہ کر صالح نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دیر میں ہم نائمہ کے پاس کھڑے تھے، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نائمہ کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت پری پیکر لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے اپنی یادداشت پر زور ڈالا مگر میں اسے پہچان نہ سکا۔ نائمہ نے خود اس کا تعارف کروایا، یہ امورہ ہے، اس کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے ہے، یہ مجھے یہیں پر ملی ہے۔ یہ آخری نبی یا ان کی کسی نمایاں امت سے ملنے کی خواہش مند تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو میں انہیں نہیں لے جا سکتی تھی، البتہ میں نے سوچا کہ آپ سے انہیں ملوا دوں، آخر آپ بھی بڑے نمایاں لوگوں میں سے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ امورہ سے میرا تعارف کروانے لگی۔ اس تعارف میں زمین آسمان کے جو کلابے وہ ملا سکتی تھی اس نے ملائے۔ میں نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے نائمہ کو روکا اور کہا، نائمہ میری بیوی ہے، اس وجہ سے میرے بارے میں کچھ مبالغہ آمیز گفتگو کر رہی ہے، البتہ ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ میں آپ کو اس امت کے نمایاں لوگوں بلکہ اپنے نبی سے ملوا دوں گا۔ نائمہ کو میری بات کچھ زیادہ پسند نہیں آئی۔ وہ جھلا کر بولی، اگر میں مبالغہ کر رہی ہوں تو بتائیں یہ صالح آپ کے ساتھ کیوں رہتے ہیں اور یہ آپ کو کہاں کہاں لے کر جاتے ہیں؟ میں نے جھگڑا ختم کرتے ہوئے کہا، اچھا چلو میں نے ہار مانی، لیکن پہلے امورہ سے تفصیلی تعارف تو ہو لینے دو۔ امورہ بولی، انسان ہزاروں برس میں بھی نہیں بدلے بلکہ دوبارہ زندہ ہو کر بھی ویسے ہی ہیں، آپ دونوں ویسے ہی جھگڑ رہے ہیں جیسے میری اماں ابا کرتے تھے۔ ان کے اماں ابا سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ نائمہ بیچ میں بولی، مگر یہ اس کا اگلا خوشی سے بھرپور جملہ تھا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ امورہ سے مل کر اتنا خوش کیوں ہے اور کیوں اس نے مجھے میدان حشر سے واپس بلوایا ہے۔ امورہ کے شوہر نہیں ہیں۔ میرے اندازے کی تصدیق صالح نے کر دی۔ وہ میرے کان میں بولا، نائمہ نے تمہارے ہونے والی بہو سے ملوانے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ نائمہ جمشید کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی تھی، آخرکار اسے اس کوشش میں اس حد تک کامیاب ہو چکی تھی کہ لڑکی اسے پسند آ گئی تھی، مگر لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند یا دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ مجھے علم نہیں تھا، مگر نائمہ کو اس سے کوئی زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ اس کے خیال میں اس کا راضی ہو جانا اس رشتے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دریافت کیا، امورہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ امورہ نے شرما کر کہا، دنیا میں صرف 15 سال کی عمر میں میرا انتقال ہو گیا تھا۔ میں بچپن ہی سے بہت بیمار رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ بغیر کسی حساب کتاب کے شروع ہی سے میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا اور باقی فیصلے تمہاری ہونے والی ساس کر رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ صالح کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر امورہ بولی، مجھے آپ لوگوں سے مل کر خوشی ہوئی ہے، جنت میں بھی ہم ملتے رہا کریں گے۔ اچھا میں چلتی ہوں، میرے اماں ابا مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ نائمہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے مڑی تو میں نے کہا، ٹھہرو، مجھے تم سے کام ہے۔ نائمہ نے امورہ سے کہا، تم وہیں رکو جہاں ہم ملے تھے، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے مذاق میں نائمہ سے کہا، امورہ سے اس کا موبائل نمبر لے لو، اس رش میں کہاں ڈھونڈتی پھرو گی؟ یہ موبائل کیا ہوتا ہے؟ امورہ نے قدرے حیرانی سے کہا، یہ ایک ایسی بلا کا نام ہے جس کے بعد تم نائمہ سے بچ نہیں سکتی۔ میں نے جواب دیا۔ صالح نے بیچ میں دخل دیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ امورہ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکے گی، میں اسے پہنچا کر آتا ہوں۔ امورہ اور صالح کے جانے کے بعد میں نائمہ کو لے کر حوض کے کنارے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا، تمہیں معلوم ہے تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں، میں نے جمشید کے لیے امورہ کو پسند کر لیا ہے، مجھے معلوم ہے، مگر تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری پسند سے کچھ نہیں ہوگا؟ مجھے معلوم ہے، مگر پچھلی دنیا میں ہما کے تجربے کے بعد اب جمشید میرے سامنے کچھ نہیں بول سکتا اور امورہ کے والدین سے میں بات کر چکی ہوں، یعنی متعلقہ فریقوں کا لڑکا اور لڑکی دونوں کے علم میں یہ بات نہیں، نہ ان کی مرضی لی گئی ہے اور سب کچھ تم نے طے کر دیا۔ نائمہ، یہ دنیا نہیں ہے، یہاں ماں باپ بس رسمی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں وہی ہوگا جو ان لوگوں کی مرضی ہوگی، اس لیے اپنے دل میں کوئی امید باندھنے سے پہلے ان دونوں سے پوچھ لو، اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو اور بہت لڑکیاں ہیں، آج کسی چیز کی کمی نہیں، تم اس معاملے میں بے فکر ہو جاؤ۔ نائمہ خاموش ہو گئی، مگر اس کا ذہن ابھی تک اپنی بہو میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نائمہ، ہمیں پہلی دفعہ یہاں تنہائی میسر آئی ہے، تم کچھ دیر کے لیے اپنی مادرانہ شفقت کو کونے میں رکھ دو اور یہ دیکھو کہ ہمارا یہاں کتنا اچھا ماحول ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا، تمہیں یاد ہے نائمہ، ہم نے کتنے مشکل وقت ساتھ ساتھ دیکھے ہیں، خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے اپنی زندگی لگا دی، اپنا کیریئر، اپنی جوانی، اپنی ہر سانس اسی کام کے لیے وقف کر دی، مگر دیکھو نائمہ، میں نے جو سودا کیا تھا اس میں کوئی خسارہ نہیں ہوا۔ میں تم سے دنیا میں کہا کرتا تھا نا کہ جو خدا کے ساتھ سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹا نہیں اٹھاتا، دیکھو ہم ہر خسارے سے بچ گئے، کتنی شاندار کامیابی ہمیں نصیب ہوئی ہے، ہم جیت گئے نائمہ، ہم جیت گئے۔ اب زندگی، موت ختم، اب جوانی ہے، بڑھاپا ختم، اب صحت ہے، بیماری ختم، اب امیری ہے، غریبی ختم، اب ہمیشہ رہنے والی خوشیاں ہیں اور سارے غم ختم، مجھے تو اب کوئی دکھ یاد بھی نہیں آتا۔ ہاں، آج کسی جنتی کو نہ دنیا کا تو کوئی دکھ یاد ہے، نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہے۔ دنیا تو بس ایک خیال تھی، خواب تھی، افسانہ تھا، سراب تھا، حقیقت تو اب شروع ہوئی ہے، زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ ذرا سامنے دیکھیے، سما بدل رہا ہے۔ میں نے اس کے کہنے سے توجہ سامنے کی تو واقعی اب شام ڈھلنے کے بالکل قریب ہو چکی تھی، اب مغرب کے جھٹپٹے کا وقت تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ تبدیلی کسی اہم بات کا پیش خیمہ ہے۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، ہاں تم ٹھیک سمجھے، یہ صالح کی آواز تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولا،
اس تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب ختم ہو رہا ہے، تمام لوگوں کا حساب کتاب ہو چکا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ تم اموروں کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے؟ تم نہ پانی پینے جا سکتے ہو، نہ بیت الخلاء جانا تمہارے لیے ممکن ہے، پھر تم کہاں تھے؟ میں نے امسائیل کے ساتھ تھا۔ اس کے ساتھ ہی امسائیل پیچھے سے نکل کر سلام کرتا ہوا سامنے آ کر کھڑا ہوگا۔ یہ میرے الٹے ہاتھ کا فرشتہ تھا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور حسب صالح سے دریافت کیا ان کے نزول کی وجہ۔ حساب کتاب ختم ہو چکا، اب تمہیں پیش ہونا ہے، ہم تمہارے ساتھ مل کر تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے۔ پیشی کا سن کر مجھے پہلی دفعہ گھبراہٹ ہوئی۔ میں نے گھبرا کر سوال کیا، حساب اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا؟ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں، یہاں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور حشر کے میدان میں جو وقت ہے وہ بہت آہستہ ہے، اس لیے جتنا عرصہ تم یہاں رہے اتنے عرصے میں وہاں حساب کتاب ختم ہو چکا۔ وہاں میرے پیچھے کیا ہوا تھا؟ تمام امتوں کا جب عمومی حساب کتاب ہو گیا تو میدان حشر میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو ایمان والے تھے، مگر ان کے گناہوں کی کثرت کی بنا پر انہیں روک لیا گیا تھا۔ آخرکار حضور کی درخواست پر ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اب آخر میں سارے انبیاء اور شہداء پیش ہوں گے۔ کیا شہید وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے؟ نائمہ نے صالح سے سوال کیا۔ نہیں، یہ وہ شہداء نہیں ہیں، وہ بھی بڑے اعلیٰ درجے کے حقدار ہوئے ہیں، مگر یہ شہداء حق کی گواہی دینے والے لوگ ہیں، یعنی انہوں نے انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے بڑھایا۔ کیا ان کا بھی حساب ہوگا؟ میں نے سوال کیا، کیونکہ مجھ پر حساب کے تصور سے گھبراہٹ طاری تھی۔ نہیں، بس بارگاہ ربوبیت میں ان کی پیشی ہوگی اور ان کی نجات کا اعلان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ رب العالمین اور مالک کل ہے، وہ جب چاہے جس کا چاہیں حساب کر سکتے ہیں، کوئی بھی ان کو روک نہیں سکتا۔ میرے منہ سے نکلا، رب اغفر وارحم۔ میں خدا کے اختیار کا بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے۔ دراصل اب جنت و جہنم میں داخلے کا وقت آ رہا ہے، چنانچہ اب اہل جنت اور اہل جہنم سب کو میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ اس سب کے سامنے ان انبیاء اور شہداء کی کامیابی کا اعلان ہوگا، پھر گروہ در گروہ نیک و بد لوگوں کو جنت و جہنم میں بھیجا جائے گا، جس کے بعد یہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی۔